ہمارا میاں ہے, میں نے شادی کی ہے, میں نے اس کے جوتے بھی اٹھانے, میں اس کے کپڑے بھی استری کروں گی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیمنزم یہ جو آ گیا, یہ لبرلز ہوتے ہیں لوگ, آج کل کے بہت لبرلز آ گئے ہیں, تو وہ چیز کہتے ہیں کہ عورت جو بھی آپ کہہ رہی ہیں. لیکن میرے لحاظ سے میری تھنکنگ ہے فیمنزم, میں آدمی کا, اپنے میاں کا خیال رکھوں اور اس کو عزت دوں. اگر آپ اسلام کی کتاب کو پڑھیں گے, قرآن اور صحیح حدیث, اس سے یہ پتہ لگے گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام نے عورت کا درجہ اونچا کیا ہے. اسلام میں عورت اور مرد کلی طور پہ برابر ہے. کچھ جگہ مرد کو ایک درجہ اضافہ ہے, کچھ جگہ عورت کو ایک درجہ اضافہ ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے لیکن ہو بہو نہیں ہے. برابر ہے لیکن ہو بہو نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو فزیولوجیکلی الگ قسم کا بنایا ہے, بایولوجیکلی الگ قسم کا بنایا ہے, مینٹلی الگ قسم کا بنایا ہے. ڈپینڈنگ اپون دا فزیولوجیکل میک اپ, بایولوجیکل میک اپ, میڈیکل میک اپ, ہر انسان مرد اور عورت کے جو رول ہے وہ مختلف ہے. مثال کے طور پہ ایک کلاس میں دو طالب علم, دو اسٹوڈنٹ فرسٹ آتے ہیں, انہیں ایگزامینیشن میں 100 میں سے 80 مارکس ملتے ہیں, 80 نمبر ملتے ہیں. جب ہم آنسر پیپر دیکھتے ہیں, جواب کا پیپر دیکھتے ہیں, ہمیں پتا چلتا ہے کہ 10 سوالات ہے, ہر سوال کے جواب پر 10 نمبر ہے. پہلے سوال کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں اور اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں. دوسرے سوال کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں. تو جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے اسٹوڈنٹ بی سے آگے ہے, ایک درجہ اضافہ ہے. جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اسٹوڈنٹ اے سے آگے ہے. باقی سوالات کے جواب میں دونوں اسٹوڈنٹ اے اور بی کو 10 میں سے 8 ملتے ہیں. اگر ہم جوڑیں گے دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر ملتے ہیں, یعنی 80%. لیکن جواب نمبر 1 میں اے آگے ہے, اسٹوڈنٹ اے آگے ہے, جواب نمبر بی میں اسٹوڈنٹ بی آگے ہے, باقی جوابوں میں دونوں برابر ہے. اسی طریقے سے اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر کا ہے, لیکن کس مقام پہ, کس چیز میں آدمی کا ایک درجہ آگے ہے, کس چیز میں عورت کا. مثال کے طور پہ اگر میرے گھر میں ایک چور آتا ہے اور چور گھس جاتا ہے میرے گھر میں نہیں کہوں گا کہ میں وومن رائٹس میں مانتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ خواتین اور مرد ایک دم یکساں ہے. میں نہیں کہوں گا میری بیوی سے, میری بیٹی سے جا کے چور کا مقابلہ کرو, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدمی کو فزیکلی سٹرونگر بنایا ہے اور طاقتور بنایا ہے. اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو فزیکلی اور طاقتور بنایا ہے. تو طاقت میں مرد کا ایک درجہ اونچا ہے. جہاں تک کہ والدین کا ساتھ دینا ہوتا ہے, کمپینینشپ, لو, عزت, اس میں جیسے کہ میں نے کہا والدہ کو 3 گنا والد سے زیادہ درجہ ہے. اس کے اندر عورت کا درجہ آدمی سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کلی طور پہ دیکھیں گے اسلام میں عورت اور مرد برابر کے ہیں, کچھ چیز میں ایک درجہ مرد کا آگے, کچھ چیز میں خواتین کا ہے. اگر آپ میری کیسٹ دیکھیں گے وومن رائٹس ان اسلام, خواتین کے حقوق, اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ڈیٹیل کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 اور 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قصاص میں جب ڈیتھ پینلٹی حد کی سزا ہوتی ہے تو عورت اور مرد کے لیے وہی سزا ہے. اگر کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے سزائے موت ہے. اگر کوئی مرد عورت کا قتل کرتا ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے, اور کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے. سزا دونوں کے لیے یکساں ہے. اور لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 کتاب الادیات میں
बाब नंबर 4 हदीस नंबर 15 में कि एक यहूद एक बच्ची का कत्ल करता है, उसके सिर को कुचलता है पत्थर के जरिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस यहूद को भी वही सजा देते, सजाए मौत, उसका सिर कुचला जाता है पत्थर के जरिए। हमारे पास मिसाल है हजरत उमर की रज़ियल्लाहु अन्हु। उस दौर में कई आदमी मिलके एक औरत का कत्ल करते हैं और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो सारे मर्द को सजा देते हैं कत्ल की, कत्ल के बदले कत्ल। इस्लाम में अगर कोई जिस्म का भाग हिस्से को चोट पहुंचती है, चाहे वो आंख हो, नाक हो, मुंह हो, हाथ हो, जो सजा मर्द को मिलती है वही सजा औरत को मिलती है, सजा यकसा है। और अगर कोई कातिल को कोई रिश्तेदार माफ करना चाहता है दिया पैसा लेके, तो उसको इख्तियार है, वो रिश्तेदार चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको कातिल को माफ करने का हक है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। इस्लाम में कानूनी तौर पे दोनों मर्द और औरत की सजा यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, अगर कोई चोरी करता है चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके लिए सजा है हाथ काटना। चोरी की सजा दोनों के लिए यकसा है, चाहे मर्द हो या औरत हो, हाथ काटना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 2 में, अगर कोई जिना करता है चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों के लिए सजा है 100 कोड़े। जिना की सजा गैर शादीशुदा मर्द या औरत जिना करते हैं तो कुरान मजीद में उसकी सजा है 100 कोड़े, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। इस्लाम में औरत को शहादत देने का भी हक है, गवाही देने का हक है। इस्लाम में कई मज़ाहिब में औरत गवाही दे नहीं सकती, इस्लाम में है। और इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 4 में, अगर कोई शख्स कोई औरत के इज्जत के बारे में कहता है, बहतान लगाता है, इफ ही लेज एलिगेशन अगेंस्ट द चैस्टिटी ऑफ द वुमेन, औरत के इज्जत के बारे में कुछ गलत कहता है, उसके आबरू के बारे में, और अगर वो 4 गवाह पेश नहीं कर सकता तो उसे 80 कोड़े मिलते हैं, 80 कोड़े, और आइंदा उसकी गवाही नहीं मानी जाएंगी। आज के माशरे में कई लोग खुल्लम खुल्ला गाली देते मां के ऊपर, बहन के ऊपर। इस्लाम में अगर कोई इल्जाम लगाता है कोई खातून की इज्जत या आबरू के बारे में, और अगर 4 गवाह पेश नहीं कर सकता, उसे 80 कोड़े। और इस्लाम में खवातीन की हिफाजत की जाती है। और जब औरत शादी करती है मगरिबी माशरे में, वो इख्तियार करती है अपने शोहर का नाम। इस्लाम में शी हैज एन ऑप्शन, वो अपना पुराना नाम भी रख सकती है, अपने वालिद का नाम भी रख सकती है, उसे इख्तियार है। ये था इन ब्रीफ मुख्तसर सा इस्लाम में खवातीन के कानूनी हुकूक। हम आखिर में तस्करा करेंगे इस्लाम में खवातीन के सियासी हुकूक। अल्लाह ताला फरमाते सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 71 में, वल मुअमिनीन वल मुअमिनात बाज़ुम औलिया बाज़, मोमिन मर्द और औरत एक दूसरे की मदद करना चाहिए, माशरी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। और अल्लाह फरमाते हैं सूरह मुमतहिना में सूरह नंबर 60 आयत नंबर 12 में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, ए रसूल, जब खवातीन औरतें तुम्हारे पास आएंगी बयात लेके, इस्लाम में जो बयात है वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ वोटिंग से कई ऊंचा है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ वोटिंग में वोट करते हैं स्टेट्समैन को, टू रन द स्टेट, वो चुनते हैं मुल्क के लिए, हुकूमत करने के लिए। इस्लाम में जब खवातीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात लेती है, ना ही वो मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, वो ये भी मानते हैं कि ही वॉज अ स्टेट्समैन, पॉलिटिकली सियासी तौर पे वो सदर थे, अमीर थे। तो इस्लाम में खवातीन को भी वोट करने की इजाजत है। और एक वाकया है जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो मस्जिद में सोच रहे थे सहाबा के साथ
کہ وہ مہر کی ایک حد طے کرنا چاہیے. خواتین کافی مہر پوچھ رہی تھی, حد طے کرنا چاہتا تھا. اور یہ حدیث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے. اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہر کی حد ہونی چاہیے, ایک عام خاتون مسجد کے پیچھے حصے سے اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی, قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 میں, کیا آپ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی تو عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے حد طے کرنے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے عمر غلط ہے اور ایک خاتون صحیح ہے. انگلش میں کہیں گے she took an objection to the breach of constitution, یعنی اس خاتون نے اعتراض کی کہ خلیفہ نے قانون توڑا, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارا قانون قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون also can take an objection, even a woman can take an objection for breach of constitution. اور ہمارے پاس مثال ہے صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جو جنگ کے میدان میں بھی خواتین نے حصہ لیا, سپاہی لوگ کو پانی دیا, فرسٹ ایڈ دیا. اور ایک واقعہ ہے جنگ احد میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے گھیرے جاتے, کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نصیبہ, اور لڑتے وقت اسے کئی زخم ملتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہادری کے لیے تعریف کی. یہ تھا ان بریف مختصر سا خواتین کے حقوق اسلام میں. جیسا میں نے کہا تھا اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے, پر برابر درجہ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ہو بہو یکساں ہے. کچھ معاملات میں مرد کا درجہ تھوڑا بلند ہے, کچھ معاملات میں خواتین کا درجہ بلند ہے, لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. آپ کو ایک مثال پیش کروں میں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن میں, ایک امتحان میں دو شاگرد, دو اسٹوڈنٹس, دو طالب علم فرسٹ آتے ہیں, 80 آؤٹ آف 100 ملتا ہے, 100 میں سے 80 نمبر لے کے آتے ہیں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان کے آنسر شیٹ کا, ان کے جواب کا, ہمیں پتا لگتا ہے کہ 10 سوال کے 10 جواب رہتے, ہر جواب کے 10 نمبر رہتے ہیں. سوال نمبر 1 کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں, اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں. اس کا مطلب جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے کا درجہ بی سے زیادہ ہے. سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 ملتا ہے اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 ملتا ہے. اس کا مطلب جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اے سے زیادہ ہے. باقی 8 سوال کے جواب میں دونوں کو 10 میں سے 8 ملتے ہیں. آپ جب سب کو جوڑتے ہیں تو اسٹوڈنٹ اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80. کلی طور پہ دونوں برابر ہے, لیکن جواب نمبر 1 میں اے کا درجہ اونچا ہے, جواب نمبر 2 میں بی کا درجہ اونچا ہے. اسی طریقے سے اسلام میں کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ معاملات میں خواتین کا, لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے تو میں نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں خواتین کے حقوق میں, میں میری بہن یا میری ماں کو جھگڑنے کے لیے نہیں بھیجوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی ہے. تو یہاں ہماری ذمہ داری ایک درجہ زیادہ ہے خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے, تو یہاں مرد کا درجہ طاقت میں زیادہ ہے. دوسری اور جب بچوں کو والدین سے حسن سلوک کرنا ہوتا ہے تو ماں کا درجہ 3 گنا باپ کے درجے سے زیادہ ہے. یہاں خواتین اونچی ہے مرد سے اس معاملات میں. تو یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے, لیکن کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ معاملات میں خواتین کا, کلی طور پہ دونوں یکساں ہے. یہ تھا مختصراً اسلام میں خواتین کے حقوق. اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن مجید کی آیت سے,
سورہ بقرہ سے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.